اقبال دوسرے مقام پر فرماتے ہیں بتوں سے تم کو امید خدا سے نو امیدی، بتوں سے تم کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس دیر کہن میں غرض مند ہیں پجاری، اس دیر کہن میں غرض مند ہیں پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ پروردگار عالم جل والا کے ساتھ کوئی یاری لگا کے دیکھے، پروردگار تمہارے رزق وہاں سے دروازے کھولے گا تمہارے رزق کے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے تنگ دستی کا خوف نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ توکل رکھو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرما دیا اپنے ان صحابہ کو، پھر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، فرمایا صحابہ پریشانی نہ لو، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ رکھو جیسے یہ پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ بھی تمہیں ایسے ہی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ پرندے رات کو سوتے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا صبح کس فیکٹری میں جائیں گے، کس کارخانے میں جائیں گے، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، بس اللہ پر بھروسہ رکھ کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پروں کو حرکت دیتے ہیں، اللہ ان کو روزی دے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی تم اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھو، جو اس کا حکم آ گیا اس کے حکم کی تعمیل کرو، خلاف ورزی نہ کرو، پروردگار جل والا تمہیں ضرور روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیر بہو کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دال دلیلا چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار، فقیراں ہو بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرا، جمع نہ کر دے ذخیرہ، ہو مولا رزق پہنچائے باہو، پتھری اندر جو کیڑا، فرمایا تنگ دستی کا خوف مت کرو، جو ہم نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو۔ ان کفار مشرکین کا داخلہ بند، نہ آج کے بعد یہ حج کے لیے آئیں، حرم کے اندر داخل ہوں، مسجد حرام کے اندر داخل ہوں، اور نہ ہی کوئی ننگا طواف کرے۔ باقی رزق کا مالک پروردگار جل والا ہے، ان کی تجارت نہ صحیح، اللہ رب العزت میں اس سے بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکین ناپاک ہیں، مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ کفار مشرکین کے ناپاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ناپاکی سے مراد ہے ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے عقیدے گندے ہیں، ان کی فکر، سوچ، تخیلات، ان کے عقائد اور اسی طرح ان کے اعمال یہ ناپاک ہیں، جسم ناپاک نہیں۔ جو انسان ہے، انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، انسان پاک ہی ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، انسان پاک ہی ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، انسان یہ پاک ہے۔ جو پلیتی کا حکم دیا گیا ہے یہ ان کے برے اعمال اور ان کے برے خیالات، برے عقائد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناپاک فرمایا۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر جو ہے نا ان کا جسم بھی ناپاک ہے، ان کے عقائد بھی ناپاک ہیں، اگر ان کے جسم کے ساتھ کوئی چیز ٹچ کر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل میں ہم پڑ جائیں گے۔ اگر ان کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگ گئی وہ بھی ناپاک ہو گئی، تو پتہ نہیں کتنی چیزیں بیرون ملک سے آتی ہیں ہمارے پاس، کفار مشرکین کی آتی ہیں کہ نہیں، استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے جسم ناپاک نہیں ہیں بلکہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال ناپاک ہیں۔
مسجد کے اندر جو داخلہ ان کا منع کیا گیا ہے، اس سے مراد بھی عبادت کے لیے یا بغیر ضرورت مسجد کے اندر وہ داخل ہے، بغیر ضرورت کے مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور اپنی عبادت کرنے کے لیے یہ پاک جگہ ہے، وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہے، یہاں پر کسی بت کو یا غیر خدا کی پوجا یہاں پر نہیں کی جا سکتی، وہ اپنی عبادت کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اور بغیر ضرورت کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں جہاں پر مجبوری ہو، بامر مجبوری اگر داخل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو مسجد میں اتارا تھا جو نجران کے عیسائی آئے تھے، نجران کے عیسائی آئے تھے نا حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ مسجد کے اندر ہی آ کر ٹھہرے تھے۔ اور اسی طرح سمامہ نامی ایک سردار تھا کافروں کا، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو گرفتار کر کے لائے، حضور علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، ہے وہ مشرک ہے، پلیت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، تو بامر مجبوری ان کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، بغیر مجبوری کے اور اسی طرح اپنی عبادت کرنے کے نیت سے وہ مسجد میں داخل ہے۔ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام ہر روز آتے تھے، اس کے پاس سے گزر کے جاتے تھے، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس کو کھانا دیا جاتا ہے۔ غالباً 3 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے جلوے سے اتنا متاثر ہوا، اخلاق مصطفیٰ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ سردار مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو اس لیے اگر ان کے جسموں کو بھی ناپاک کہا جائے تو پھر تو یہ بہت مشکل پیش آ جائے گی، یہ سارے تجارتی معاملات بند ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ان کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں تو ان کے جسم تو ان کے ساتھ لگتے ہیں، تو جسم ناپاک نہیں ہوتے، جسم پاک ہیں، صرف ان کے عقائد ناپاک ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضر و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔